نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا بہت کرم ہوا، احسان ہوا، فضل والا معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا کلمہ ہمیں گھر بیٹھے ماں کی گود میں عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہر ایک چیز کے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور نورانی طریقوں پہ چلتے ہوئے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور ان طریقوں سے ہٹ کے دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کرتے ہیں پوری قدرت اور طاقت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کا نام ہے صمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کرتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا کرنے میں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی کرتی ہے، پوری قدرت اور طاقت سے کرتی ہے، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں۔ اللہ عزت کے نقشوں میں سے ذلت دے دیں، ذلت کے نقشوں میں سے عزت، کامیابی کے نقشوں میں سے ناکامی، ناکامی کے نقشوں میں سے کامیابی، جب چاہے جیسا چاہیں ویسا کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی ذات وہی ذات ہے جو عزت دیتی ہے، ذلت دیتی ہے، نفع دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے، ناکامی دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، موت دیتی ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ آدم کے بیٹے تو میری تلاش میں لگ، میری جستجو میں لگ، اگر میں تجھے مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا، اور اگر میں تجھے نہ ملا تجھے کچھ بھی نہ ملا، اور میں تیرے لیے ہر ایک چیز سے بہتر ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں کیسے ملیں گے؟ یہ ہے کلمے کا دوسرا جز، محمد رسول اللہ کے طریقوں کی تبدیلی، کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انکار کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا انکار کیا۔ تو ہم اللہ کے ہر احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے، حیات طیبہ دیں گے، چین، راحت، سکون والی زندگی۔ اور اگر ان طریقوں سے ہٹ جائیں گے دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو اسی بات کی کلمے کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ جب کسی قوم میں کوئی بیماری آتی تو اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے، اور نبی آ کے اسی بات کی دعوت دیتے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، اس کلمے کے نیچے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جو وقت کے نبی کی بات مانتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کر دیتے، اور جو وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی رسوا کرتے اور آخرت میں بھی ناکام کرتے۔ جیسے کہ ہمیں ڈفرینٹ واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے بات مانی وہ غریب تھے، اللہ پاک نے غربت کے ساتھ ان کو کامیاب کر دیا۔ جنہوں نے بات نہیں مانی حکمرانی کے ساتھ اللہ پاک نے ناکام کیا۔ نمرود، اس کے پاس سارے خزانے تھے لیکن اللہ پاک نے خزانوں کے ساتھ ناکام کیا۔ اللہ پاک نے اس کو حکومت کے اور اللہ پاک نے مالداری کے نقشوں میں اس کو بٹھا کے ناکام کر دیا۔ تو اسی طرح جو بھی وقت کے نبی کی بات مانتا اللہ کامیاب کر دیتے۔ آخر میں ہمارے پیارے محمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی کہ لوگوں اس کلمے کے نیچے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے بات مان لی، عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان امال والی محنت کی ان کے اوپر، تو اس محنت کی وجہ سے وہ لوگ صحابہ بن گئے۔ ایسا معاشرہ کہ جس کے اوپر کوئی حکومت نہ کرنا پسند کرتا ہو، اور جو ایک حاملہ عورت جا رہی ہوتی تو آپس میں شرط لگاتے کہ اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کی، اس دین کی مبارک اور پیاری محنت کی، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب مارا جاتا، ان کو تکلیفیں دی جاتی تو وہ احد احد کی آواز لگاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی اور کو نہیں دی گئیں، تو جب اللہ پاک نے ان تکلیفوں کے بعد اللہ پاک نے راحت اور اللہ پاک نے جب وہ والا معاملہ کیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں دنیا میں تو ہمیں تکلیفوں کا بدلہ نہ مل گیا۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور آیا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسجد نبوی خزانے سے بھری ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کا مقصود یہ خزانہ نہیں تھا، وہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ تو اب کسی نبی نے آنا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے۔ وہ عالمی نبی تھے، یہ امت عالمی امت ہے، قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں۔ تو اللہ پاک نے ختم نبوت کے صدقے اس امت کو یہ کام دے دیا جو پہلے نبی کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ایسا کام دیا جو نبیوں والا کام ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کے آئیں، خود بھی بری باتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں۔
फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह पे ईमान लाते हो। और एक जगह और इरशाद फरमाया, कह दीजिए मोहम्मद ये है मेरा रास्ता, ये है मेरा काम, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, मेरा और मेरी इत्तिबा करने वालों का यही काम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ दे रहे हैं कि सरसब्ज़ व शादाब रहे मेरा वो उम्मती जिसने मेरी बात को सुना और उसको महफूज किया और चूँ का तू दूसरों तक पहुँचाया। हम खुद भी ये मेहनत करने वाले बन जाएं और दूसरों को भी इस मेहनत पे लाने वाले बन जाएं। दुनिया का कोई छोटा सा छोटा काम है वो मेहनत के साथ होता है। अगर किसान खेत में हल नहीं चलाएगा तो सबसे पहले उसके घर से अनाज खत्म होएगा। अगर हम इस दीन की मुबारक मेहनत जो हमारे ज़िम्मे लगाई गई हम नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमारे घरों में से दीन निकलेगा। हम खुद भी लोगों को दीन की तरफ लेके आएँ और ख़ुद भी इस पे चलें और हम अपने घर वालों की भी फ़िक्र करें, सारे आलम के सारे इंसानों की फ़िक्र है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र सारे आलम के सारे इंसानों के लिए थी। तो इसके लिए इंशाअल्लाह आप भी अल्लाह के रास्ते में निकलें और दीन की मुबारक मेहनत को सीखें और ज़िंदगी का मकसद बना के करें।